اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف و عملیات چینل کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت، محبت اور پیار کا معاملہ فرماتے ہیں، اور نیکوکار تو نیکوکار گناہ گاروں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے کوئی کچھ بہانہ بنا، میں تجھے معاف کر دوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبی صلاۃ و تسلیم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی صلاۃ و تسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرما رہے تھے۔ قوم کے لوگ بھی آپ کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی مشہور ٹھیکیدار تھا جس کا نام ہے قارون۔ اس کے خزانے، اس کی دولت بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو قارون کے دل میں یہ حسد اٹھا کہ پیسہ میرے پاس زیادہ ہے، دولت میرے پاس زیادہ ہے، اور سونا چاندی یہ سب چیزیں میرے پاس زیادہ ہیں، لیکن لوگ عزت، ادب، احترام موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں حسد نے انگڑائی لی اور سوچتا رہا کہ کیسا کوئی ایسی تکنیک، کوئی ایسا کام کروں جس سے موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہ رہے۔ آخر کار شیطان نے اسے مشورہ دیا، اور اس نے پھر شیطان کے اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عورت کے ساتھ بات کی۔ اس عورت کو کہا، آپ جتنے پیسے مانگنا چاہتی ہو، منہ مانگی رقم لے لو، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم پر الزام لگاؤ کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ ہزاروں اشرفیاں اس نے مانگی۔ قارون نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ و تسلیم اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے، تو اس وقت قارون کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اسے سنگسار کیا جائے، جیسے ہماری شریعت میں ہے سنگسار کرنا، تو آپ کی جو شریعت کی سزا تھی وہ سنا دی۔ تو قارون کہنے لگا، اللہ کے نبی، اگر آپ یہ فعل بد کریں تو پھر؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے سزا تو یکساں ہوتی ہے۔ تو قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو سامنے آ گئی، اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو گئی مجمع میں۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو پھر اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ پیغمبر کے نورانی چہرے کو اور پیغمبر کے ایک ہیبت اور پیغمبر کے رعب دار چہرے کو دیکھ کر اس عورت پر کپکپی طاری ہو گئی، اور وہ پکار کر کہنے لگے، نہیں، میں نہیں کہوں گی، میں نہیں کہوں گی، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا کہنا تھا آپ نے؟ وہ عورت بتانے لگی کہ اس نے یعنی قارون نے مجھے پیسے کی آفر کی کہ جتنا مرضی پیسہ لے لو، درہم اور دینار لے لو، مجھ سے سونا لے لو، لیکن مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ۔ اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو غصہ آ گیا۔ فرمانے لگے، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تیرے نبی کے ساتھ اس طرح؟ میرے مولا، کوئی بات بھی نہیں ہے اور پھر بھی یہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر، یہ زمین آپ کے تابع ہے، جہان میں جو چیزیں بھی ہیں، آپ جو حکم کریں گے، ہوا کو حکم کریں گے، ہوا آپ کے تابع ہوگی، پہاڑوں کو حکم کرنا ہے تو پہاڑ بھی آپ کے تابع ہیں، زمین کو حکم کرنا ہے تو زمین آپ کے تابع ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم نے زمین کو حکم کیا کہ اے زمین، اس قارون کو اپنے اندر لے لے۔ تو زمین نے اسے پکڑا۔ جب اس کے پاؤں کو زمین نے پکڑا، وہ تو ہل نہیں سکا۔ اس نے بھی دیکھا کہ اب نظام میرے خلاف ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی ہے۔ تو وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ زمین اس کو اور لے لے۔ تو زمین نے اس کو گھٹنوں تک لے لیا، اور پھر
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ معافیہ مانگ رہا ہے، قارون معافیہ مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا اور لے لے۔ تو پھر اس کے بعد دھڑ سارے کا سارا زمین کے اندر چلا گیا، پیٹ تک وہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تو کہنے لگا اچھا مجھے اس لیے دھنسا رہے ہو کہ میرا سارا مال، میرے خزانے، میرا سونا، میری چاندی اور میرا جو کچھ بھی ہے اس پر قبضہ جمانا چاہتے ہو، اس لیے مجھے زمین میں غرق کر رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا ہے زمین اس کا سارا سامان اس کے ساتھ لے لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے تابع کر دی تھی، تو جتنے خزانے تھے قارون کے اور جتنا سونا تھا اور جتنی چاندی تھی اور جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو کر کے قارون کے سر پہ آ گیا۔ اور حضرت نے فرمایا اور لے لے۔ اور پھر وہ اسی طرح چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، یہاں تک کہ سینے تک دھنس گیا، گردن تک دھنس گیا، اور پھر اس کے بعد سارے کا سارا دھنس گیا اور زمین نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ تو جس وقت وہ دھنس گیا تو اس کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، وہ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور چیختا اور چلاتا رہا، تیرے سامنے روتا رہا، لیکن آپ نے اسے معاف نہیں کیا۔ میرے پیغمبر، مجھے اپنی جلالت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر مجھ سے وہ ایک مرتبہ بھی معافی مانگ لیتا، مجھ سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں اسے معاف کر دیتا۔ میرا اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اتنے بڑے گناہ گار اور جو پیغمبر پر الزام لگا رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ پاک اتنی شفقت فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے معافی مانگتا تو میں ضرور معاف کر دیتا۔ تو ہم تو آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کو زیادہ پیارے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی نالائکیوں پر اللہ کریم سے معافی مانگے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس معافی مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ کے سامنے رونا ہمارا کام ہے، گڑ گڑانا ہمارا کام ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ التجا کرنا ہمارا کام ہے۔ اور وہ رحیم و کریم رب سارے کے سارے گناہ صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی نصیحت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک وظائف و عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھلائی کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔